ابھی آپ سن رہے تھے بڑے سے بڑا ولی صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ. حضور غوث اعظم بڑی شان رکھتے ہیں لیکن کسی صحابی کے برابر. داتا گنج بخش بڑی شان رکھتے ہیں لیکن کسی صحابی کے برابر. صحابہ کو تاریخ کی کتابوں سے نہ پوچھیں کہ صحابہ کون ہیں، صحابہ کی شان قرآن سے پوچھیں. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. تبری سے نہ پوچھیں صحابہ کون ہیں، کسی مورخ سے نہ پوچھیں صحابہ کون ہیں. چوتھی صدی پانچویں صدی کے کسی لکھاری سے نہ پوچھیں کہ صحابہ کون ہیں. اللہ سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں کہ صحابہ کون ہیں. قرآن کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ ایمان کے ماڈل ہیں، صحابہ ایمان کے نمونے ہیں. قیامت تک جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا اس کا عقیدہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا، اور جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے وہ شخص ہدایت یافتہ. تو صحابہ ایمان کے ماڈل، میں ان کی شان کیا بیان کروں جنہیں قرآن نے ایمان کا ماڈل قرار دیا ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ جو صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. جن کے پیچھے چلنے والوں پہ اللہ راضی ہے، جن کے مقتدیوں پہ اللہ راضی ہے، تو مقتدا کی شان کیا ہوگی، جو آگے چلنے والے ہیں ان کی شان کیا ہوگی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ سورہ منافقون کی آیت ہے. ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ قرآن کہتے ہیں مومنین عزت والے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مومنین کون تھے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی میں اور آپ پیدا ہی نہیں ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہی نہیں ہوئے. اس وقت مومنین کون تھے جب یہ آیت نازل ہوئی؟ اگر سوال سمجھ رہے ہیں تو بے شک بولیں، جو بول سکتے ہیں صرف وہی بولیں. اور میں کہتا ہوں آپ نہیں بولیں گے، اندر جو ایمان ہے نا وہ بولے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت صحابہ مومنین تھے. قرآن کہتے ہیں صحابہ عزت والے ہیں. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جس کے دل میں ایمان ہے وہ صحابہ کی عزت کو مانے گا، اور جو منافق ہے جس کے دل میں کفر ہے وہ صحابہ کی عزت کو نہیں مانے گا. صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا تو صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ کھولنا، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جو صحابہ کی عزت نہیں مانتا اس کے دل میں ایمان. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. صحابہ کی شان دیکھ کے کافروں کے دل پگھلتے ہیں. صحابہ کی شان سن کے جس کے دل میں گھٹن پیدا ہو، صحابہ کی شان سن کے جس کی طبیعت میں انکباس پیدا ہو، اس دل میں ایمان ہے ہی نہیں. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. وقت نہیں کہ میں آپ کو تفسیروں کے حوالے دوں کہ کس کس مفسر نے یہ لکھا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. صحابہ کی شان سن کے مومن کے دل میں گھٹن نہیں پیدا ہوتی. صحابہ کی شان سن کے مومن کا دل خوش ہوتا ہے. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے افضل ہو، اس وقت امت کون تھی؟ اب بھی سارے نہیں بولے. صحابہ کی عظمت کو سلام. صحابہ اسلام کی شان ہے، صحابہ اسلام کی عظمت ہے، صحابہ اسلام کی شان ہے، اسلام کا وقار ہے. جنہوں نے اپنا گھر بار حضور کے لیے لٹا دیا ہے، جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے، ہم بھی ان سے وفا کرتے رہیں گے. وزیر اعظم صاحب نے کہا جب لوٹ مار شروع ہوئی نا تو صحابہ درہ چھوڑ کے اتر آئے، حضور کا حکم نہیں مانا. مال غنیمت کو انہوں نے لوٹ مار کہا ہے. مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں. مال الکفار اذا ظفر به المسلمون علی وجہ الغلبۃ او القہر. یہ علامہ قرطبی نے تعریف لکھی ہے جو میں نے آپ کو سنائی.
اب میں اس کی تشریح کروں تدریسی انداز میں تو بات کے لیے مشکل ہوگا، سادہ سی مثال دے رہا ہوں، اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو سارا مضمون آپ کے اندر اتر جائے گا۔ 65 کی جنگ میں پاکستانی فوج بارڈر سے آگے انڈیا کی حدود میں جا کے ان سے لڑی ہے، اور انڈیا کے ٹینک ان پر قبضہ کر کے پاکستان میں لے کے آئے، شرمن ٹینک، فخر ہند ٹینک، اور ایک جہاز تھا کینٹ، سرگودا ایئر بیس پہ اس کو لا کے رکھا ہے، لوگوں کو نمائش کی، دکھایا ہے کہ یہ کینٹ جہاز ہم انڈیا کا ہے جو پکڑ کے لائے ہیں، جہاز گرایا ہے، پھر اپنا پائلٹ اس میں بٹھایا ہے اور اسے لائے ہیں سرگودا ایئر بیس پہ۔ شرمن ٹینک، فخر ہند ٹینک۔ چند دن پہلے میں سیالکوٹ بیان کر رہا تھا، ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی میں چونڈے میں تھا تو فلاں روڈ کو میں نے دیکھا ہے انڈیا کے ٹینکوں سے بھرا ہوا تھا جو پاکستانی فوج نے قبضے میں لیے تھے، وہ سامان فلاں سڑک پہ تھا اور ساری سڑک بھری ہوئی تھی۔ پاکستانی فوج نے انڈیا کے ٹینک قبضے میں لیے، پاکستان میں لے کے آئے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں ذرا جرت تو کریں، ایک بیان تو دیں کہ 65 کی جنگ میں پاکستانی فوج نے انڈیا میں لوٹ مار کی ہے۔ ٹینکوں کے نام تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری فوج وہاں سے اٹھا کے لائی۔ وزیر اعظم یہ کہہ سکتا ہے پاکستانی فوج نے لوٹ مار کی ہے؟ وزیر اعظم کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کے۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستانی فوج نے 65 کی جنگ میں انڈیا میں لوٹ مار کی ہے، ان کا اسلحہ قبضے میں لے کے پاکستان میں لے کے آئے ہیں۔ ویسے پاکستانی فوج نے کوئی لوٹ مار کی ہے؟ وہ لوٹ مار ہے ہی نہیں۔ میں تو صرف اس تعریف میں جو وزیر اعظم نے صحابہ کے لیے کر دی ہے کہ جی لوٹ مار جب شروع ہوئی، پولیس جب ڈاکوؤں کو پکڑتی ہے نا تو پہلا کام یہ کرتی ہے کہ ڈاکوؤں سے اسلحہ چھینتی ہے، ڈس آرم کرنا۔ یہ پولیس کو سکھایا جاتا ہے کہ پہلا کام یہ کرنا ہے دشمن کو غیر مسلح کرنا ہے۔ اگر دشمن کے پاس اسلحہ ہوگا دشمن کسی وقت بھی حملہ کر دے گا، آپ اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ دشمن پر قابو پا کے پہلا کام جیتنے والی فوج ہارنے والی فوج کو ڈس آرم کرتی ہے، غیر مسلح کرتی ہے، ان سے اسلحہ چھینتی ہے۔ ہمارے یہاں پولیس بھی یہی کرتی ہے، چوروں کو گرفتار کرتی ہے تو ان سے تلاشی لیتی ہے ان کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے۔ یہی کام 65 کی جنگ میں پاکستانی فوج نے بھی کیا ہے، حملہ انڈیا نے کیا تھا۔ ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر، انہوں نے مسجدوں کو بچایا ہے، انہوں نے مدارس کو بچایا ہے، انہوں نے پاکستان کو بچایا ہے۔ انڈیا نے حملہ کیا، ہماری فوج نے دفاع کیا، اور انڈیا کے ساتھ اس طرح لڑے ہیں کہ انہیں کئی میل تک ان کے ملک کے اندر دھکیل دیا ہے پیچھے، اور ان کے اسلحہ پر قبضہ کیا ہے، وہ ٹینک پاکستان میں لائے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے جس بے دھڑک انداز میں بے خوف ہو کے صحابہ کے لیے لوٹ مار کا لفظ بولا ہے، اگر ان کے اندر اخلاقی جرت ہے تو ذرا یہ لفظ 65 کی جنگ کے حوالے سے پاکستانی فوج کے لیے تو بولیں، بول سکتے ہیں؟ اگر بولیں تو پھر ان کو پتا چلے کہ زبان کی احتیاط کیا چیز ہوتی ہے۔ آج بعض لوگ اپنے ایمان کا سودا کر کے اپنی جماعت کا دفاع کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سے غرض آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میرا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، اور یہ جو درس قرآن پاک کی محفل ہے اور مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، اس کا مقصد یہ ہے ہمارے لیے سب سے اہم معاملہ ایمان کا معاملہ ہے، سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ آپ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں، آپ کی سماجی ضرورتیں ہیں، مجبوری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خدا را ایمان پر کسی چیز کا سودا نہ کریں۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو تسلیم کریں کہ اس نے غلطی کی ہے۔ صحابہ کرام معمولی ہستیاں نہیں، وہ لوٹنے والے نہیں تھے، وہ تو گھر بار لٹانے والے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ۔ معاذ اللہ، صحابہ لوٹنے والے ہیں؟ بلکہ کیا ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سارے گھر کا مال لٹایا یا نہیں لٹایا؟ گھر کا سارا مال لٹا دیا۔ حضرت صہیب رومی مکے سے ہجرت کرنے لگے ہیں، اونٹ سامان سے لدے ہوئے ہیں، ابو جہل نے کہا میں تمہیں ہجرت نہیں کرنے دوں گا، اتنا مال لے کے تم مدینہ منورہ جا رہے ہو؟
حضرت صہیب رومی نے کہا یہ لو اونٹ کی مہار تم پکڑ لو، یہ سارے اونٹ اور مال تم لے جاؤ، میں خالی ہاتھ مدینہ منورہ چلا جاؤں گا، میں اپنے محبوب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنے گھر لٹائے، اپنے مال لٹائے اسلام کے لیے، اپنے بچے ذبح کرائے اسلام کے لیے، جن بوڑھے باپوں نے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں اسلام کے لیے، آج انہیں لٹیرے کہا جائے مومن کا دل نہیں دکھے گا۔ صحابہ کرام لٹیرے نہیں تھے، وہ تو اسلام کے لیے گھر بار لٹانے والے تھے، وہ ہمارے محسن ہیں، وہ سر فروش تھے، وہ دین فروش نہیں تھے۔ اگر آپ کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہے تو آئیں آج گلزار مدینہ مسجد میں بیٹھ کر شہدائے احد کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے تمام صحابہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرے۔ اے نبی کے وفاداروں، تمہیں ڈنگا کے غلام سلام کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت کو سلام، صحابہ کرام کی عظمت کو، صحابہ کرام کی جرت کو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو، صحابہ کرام کی وفاؤں کو، صحابہ کرام کی بہادری کو، صحابہ کرام کے عشق رسول کو، صحابہ کرام کے کردار کو، صحابہ کرام کے گھر بار لٹانے کو، صحابہ کرام کی استقامت کو۔ ایک شخص نے کہا جی فلاں سنی عالم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ مال غنیمت لوٹنے میں صحابہ مصروف ہوئے، فلاں بزرگ نے لکھا ہے اردو مفسرین میں سے اور اردو سیرت نگاروں میں سے فلاں نے لکھا ہے جی مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہوئے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ لوٹنا لکھا ہے یا لوٹ مار لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی لوٹنا ہی لکھا ہے۔ میں نے کہا اگر تمہیں اردو نہیں آتی تو پہلے اردو پڑھ لو پھر بات کرنا، لوٹنا اور ہے لوٹ مار کرنا۔ اردو زبان میں لفظ تو بہت بڑی چیز ہے، صرف ایک حرف سے معنی بدل جاتا ہے۔ میں نے ایک لفظ ہے ٹل جانا، مصیبت ٹل گئی، دکھ ٹل گیا، یہ ٹل سے پہلے الف لگا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ متضاد معنی ہے۔ ٹل کا معنی اور ہے، اٹل کا معنی اور ہے، صرف ایک حرف سے معنی بدل گیا۔ ٹوٹ جانا، یہ ٹوٹ سے پہلے الف لگا دیں کیا بن گیا؟ اٹوٹ۔ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ پہلے اردو تو پڑھ لیں۔ لوٹنا اور ہے، لوٹ مار کرنا اور ہے۔ لوٹنا یہ مثبت معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آج تو تم نے محفل ہی لوٹ لی ہے، آج تو تم نے میلہ ہی لوٹ لی ہے۔ بعض اوقات استاد شاگردوں سے کہتے ہیں مزے لوٹو، نہیں پڑھنا مزے لوٹو۔ شادی پہ چھوارے تقسیم کیے گئے، آج ہم نے بڑے چھوارے لوٹے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صحابہ، نعرہ حیدری۔ لوٹنا اور ہے، لوٹ مار کرنا۔ صرف لوٹنا جو ہے نا یہ مثبت معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو حج کرائے۔ میں نے یہ موقع دیکھا ہے، کئی عربی جو ہے نا موجودہ اہل عرب بڑے بڑے ٹرکوں میں جوس کھجوروں کے پیکٹ رکھے ہوئے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اور ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے نا پھینک رہے ہیں اس طرح، چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے۔ تو کئی نوجوان وہ سبیل سے سودا لے کے آئے ہیں نا، لوٹ کے آئے ہیں، تو خیمے میں آ کہتے ہیں سبیل لوٹ کے لائے ہیں۔ تو کیا آپ ان احرام والوں کو کہیں گے ڈاکہ مار کے آئے ہیں؟ جی سبیل لوٹ کے لائے ہیں جی، وہ ٹرک کھڑا کر کے لٹا رہے تھے، یہ لوٹ کے لائے ہیں۔ تو لوٹنے کا لفظ چھوارے لوٹنا، سبیل لوٹنا، مزے لوٹنا، محفل لوٹنا، میلہ لوٹنا۔ خالی لوٹنے کا لفظ تو کتنے مثبت معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں یہ بتائیں کسی نے لوٹ مار لکھا ہو؟ کسی نے لوٹ مار نہیں لکھا۔ اب آپ کہیں گے کہ مال غنیمت لوٹنا یہ مثبت معنوں میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ ایک بات یہ یاد رکھیں، مال غنیمت کسی صحابی کی ذاتی ملکیت ہے ہی نہیں۔ کسی میجر نے چونڈے کے بارڈر سے آگے 4 کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا ہے، تو وہ علاقہ اس میجر کا ہو گیا ہے یا ریاست کا ہے؟ جس میجر نے شرمن ٹینک قبضے میں لیا ہے اور ہندوؤں کو بگایا ہے،
اب وہ شرمن ٹینک اس ہمارے پاکستانی میجر کی ملکیت ہے یا ریاست کی ملکیت؟ مال غنیمت کسی صحابی کی ملکیت ہے ہی نہیں.